جیسے حضرت عثمان غنی نے پیسہ کمایا اور آج عثمان غنی کے لقب سے جب جہاد میں ضرورت پڑی 500 گھوڑے، کبھی کتنا مال حضرت عثمان غنی جہاد میں دیا کرتے تھے کہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب اسلام کمزور تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے خوش تھے. حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے. ہم نے ایک جامع الرشید میں تحقیق کی، جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے سرمایہ کتنا تھا. ہم حیران ہو گئے، اربوں روپے کا سرمایہ آج کے حساب سے. حضرت ابو بکر بھی غالباً 5 ارب روپے بنتے تھے، جو ہم نے ان کی جو پاس چاندی تھی نا وہ حساب لگایا. حضرت عثمان کے ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہیں. 500 گھوڑے کا مطلب 500 لینڈ کروزر، سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا پیسہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آ گیا ہوگا، کچھ محنت کی ہوگی نا. لیکن آخرت سامنے رکھ کر تو اس محنت سے خود بھی کھایا اور جو ہے وہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے، اور دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد بھی. آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان حضرت عمر کے باغات موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیے تھے. حضرت عثمان کے باغات آج بھی مدینہ میں ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ان کا پھل تقسیم ہو رہا ہے حاجیوں کو اور مختلف غربا اور مساکین. کتنا قبر میں آپ اندازہ لگاؤ، وقف کر دیا تو قبر میں ثواب ملتا رہے گا نا. ان کھجور کے درختوں سے جو بھی کھجور، نبی تو کہہ رہے ہیں درخت لگا کے جس پرندے نے کھایا تو ثواب ملے گا. تو انسانوں کے کھانے پہ تو زیادہ ثواب، اور حاجیوں کے کھانے پر اور پاکستانیوں کے کھانے پر تو اور ثواب ہے بھائی، کیونکہ ان کو ساری دنیا کھا رہی ہے تو چلو یہ بھی کبھی جا کے کسی کا کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حکمرانوں نے بھی کھا لیا، سب نے ہی کھا لیا نا. تو کتنا ثواب ملے گا آپ اندازہ لگاؤ.